اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے لکھا، امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار علیہ السلام کا نزول کیا۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہ کہتے تھے کہ حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کا دن کربلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین، اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ چچا عباس، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بی بی سکینہ غازی عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ اور عباس، جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا کہ غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس میرے بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، اس غلام نے آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقا زادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کرو۔ جناب عباس اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کی نواسی، 3 دن سے خیام میں پانی نہیں، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ یہ میدان میں جا کر نہر سے پانی لے کر آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا تو بی بی زینب زاروں کی طرح رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میری آقا زادی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی، اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کے گھمایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی؟ لیکن عباس، آج میں سمجھ گئی، میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوج یزید بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علمدار علم کو نہر پہ لگا کے بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس نے ہاتھوں میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کی طرف دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔
اتنے میں جناب عباس دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، آپ پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا کہ اے میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے میں پانی پی لوں؟ پہلے آپ پانی پیے، پھر میں پانی پی لوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس چیخ کر کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں؟ بس مشکیزے کو بھرنے کے بعد خیام کی طرف جانے لگے۔ شمر اور عمر ابن سعد نے دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کے شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہیوں نے غازی عباس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ غازی عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بس غازی عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی اپنی آقا زادی سکینہ تک پہنچاؤں۔ بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا، جناب غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشق کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے پھر سے چھپ کے وار کیا اور جناب غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس جناب عباس مشق کو اپنے منہ میں سنبھال کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہزاروں تیروں کی بارش جناب غازی عباس کے جسم پہ ہو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس کے چہرے پہ جسم پہ تیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، جیسے ہی تیر مشق کو لگے اور مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشق کو دیکھا، خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب غازی عباس کے سر پہ وار کرتا ہے اور جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اس آپ کے غلام نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس میرے بھائی حکم کرو۔ جناب غازی عباس نے فرمایا، اے میرے مولا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں اس جہان کو چھوڑ رہا ہوں، مولا میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ اے میرے مولا، اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے میرا خون صاف کر دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین نے فرمایا، عباس، ایک میری بھی خواہش ہے، پوری زندگی تو مجھے آقا حسین، مولا حسین کہتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔
جناب عباس مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں میری ماں مجھے معاف کرنا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ فوج یزید خوشی سے جھومنے لگتی ہے، اور جب کربلا میں امام حسین شہادت کا جام پی چکے تو سروں کو کاٹ کے نیزوں پر سوار کیا جا رہا تھا۔ سب کے سر نیزے پر سوار کیے۔ جناب غازی عباس کا سر کاٹا، جیسے نیزے پر سوار کرے نیچے گر جائے۔ فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پر سوار ہیں، یہ سر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چچا عباس، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ جناب عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھو۔ بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا گیا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر۔